بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دنیا کا ایک اصول ہے، انسان کی ایک فطرت ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے فائدے کے لیے چاہے دوسرے آدمی کا تھوڑا سا اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں سوچے گا نہیں، لیکن اپنے فائدے کے بارے میں سوچے گا۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ اور دوسرا ہے، جب کبھی بھی اللہ جل شانہ انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیے ہیں، انسان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ اور پھر ایسی چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھے، چونکہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، یہ ہم کو بہکاتا ہے، اللہ سے دور کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کہا کہ میرا بندہ جب میری بات یا میری عبادت کرنے کے واسطے آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پورے گناہوں کے ختم کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے میرے پاس، میرے گھر میں آتا ہے۔ تو پھر میں اسے معافی بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہوں۔ یہ قاعدہ ہے انسان کا، ایک فطرت ہے انسان کی، بلکہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے۔ جب ابھی میں بتایا آپ کو، جب کوئی آدمی یا کوئی چیز اپنے آپ کو کم سمجھتی ہے تو سامنے والا آدمی اس کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر سامنے والا آدمی اپنے آپ کو ذرا اچھا بولنے لگے، ظاہری اعتبار سے جس آدمی کی زبان تو کچھ نہیں بولے گی، لیکن دل میں بولے گا کہ خواہ مخواہ کے جو ہے اپنے آپ کو اکڑ رہا ہے، نہ اس کی کوئی اوقات ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، آج رہا کل چلے جائے گا، دل بولے گا۔ لیکن بعض انسانوں کے اندر ایک عادت ہے اپنے آپ کو بڑا بولنے کی، اپنے لوگوں میں واہ واہ اور شہرت بازی کا معاملہ کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو لے کر آ کے سامنے رکھ کر کہا، ارے اللہ کے بندے، بہت ساری چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، گناہوں میں تجھے ملوث کرنے والی ہیں، تو اب اس سے خلاصی کا معاملہ، چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ دوسرا عشرہ ختم پر ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا تھا، یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے۔ تو اب اس میں مغفرت کا جو معاملہ ہوگا، اللہ کا ایک قاعدہ قانون ہے، وہ یہ ہے کہ چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، مانگنے والے کو بہت عطا کرتے ہیں۔ اب آدمی بالکل ہی مانگے ہی نہیں، اینٹ کر رہ جائے، اکڑ کر رہ جائے، تو بچہ، چھوٹے بچے کو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ اگر بچہ جو ہے خاموشی کے ساتھ اکڑ کر رہا
تو چھوٹے بچے کو جو دودھ پینے والا ہے اس کو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ نہ روئے، جب تک بچہ اپنے آپ کے ماں کے حوالے نہ کرے اور اپنی جو ہے تکلیف کو ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی یہ کہے کہ بھئی میرا بندہ جب میرے پاس آ کر مانگتا ہے تو صرف مانگنے پر ہی نہیں بلکہ اس کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ من والہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل، بہت بڑا اللہ ہم پر جو ہے رحمت کا معاملہ یہ کیا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہم پر ستاری کا معاملہ کرتا ہے، روگردانی کا معاملہ کرتا ہے، اور پھر پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو ذرا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا اس ماہ مبارک میں بھی، جہاں اللہ میاں ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک سال میں ایک مرتبہ لاتا ہے، تو اس ماہ میں بھی اگر آدمی غفلت میں پڑے تو کون سا مہینہ ہوگا جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے واسطے آگے بڑھے۔ تو اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی آتے جاتے 18-20 دن کا مسئلہ گزر گیا، اب چند روز باقی رہ گئے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ آدمی وقتیہ طور پر، چونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ جو فائدے کی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ جو چیز سستی ملتی ہے، چاہے آدمی 2 قدم آگے بڑھ جائے تو کہا کہ بھئی یہاں ذرا 2 روپے سستا ملتا ہے، یہاں لے لینا چاہیے۔ تو آدمی جن چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں فائدہ ہے یا ہمارے لیے اچھائی ہے تو پھر وہاں پر آدمی لپکتا ہے اور پھر اس کو لے لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو رحمت والا ہی نہیں، برکت والا ہی نہیں، عزت والا ہی نہیں، عظمت والا بھی بنا دیا۔ اب رہا ہے لینے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں لینے والے کے لیے کوئی زبردستی کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ، یہ مبارک مہینہ آتا تو سبھی پر ہے، بلکہ مشرکوں پر بھی آتا ہے، غیروں پر بھی آتا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں پر بھی آتا ہے۔ اب جو لے، اللہ سے مانگے، اللہ سے جو ہے لینے کا دل کے اندر بہا تہیہ داہی کرے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ جیسا پانی کا خطرہ زمین پر پڑتا ہے تو گھاس اگتا ہے، پتھر پر پڑتا ہے تو بہہ کر چلے جاتا ہے۔ اگر آدمی کے دل پر پڑے اور نرم ہو جائے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، پھر اللہ اس کو دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر لینے کے واسطے تیاری نہیں ہے تو پھر اللہ میاں کیا کریں گے؟ ارے بھائی میرا بندہ جب میں پوری طریقے سے اس کے اوپر مائل ہوں پھر بھی یہ مائل میری طرف نہیں ہوتا تو پھر اب یہ جانے دو اس کو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، آپ میری طرف مائل ہو جائیے تو میں تم کو ایک ہاتھ بالش، اگر میری طرف آ رہے ہیں تو میں ایک بالش آگے بڑھ کر، ایک ہاتھ آگے بڑھ کر تمہارے کو اپنی طرف لے لوں گا۔ تم چل کر آ رہے ہیں تو میں دوڑ کر تمہاری طرف آ جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا معاملہ پہلے ہونا چاہیے، میرا معاملہ بعد میں، پہلے تمہارے طرف سے ہونا، اقدام جس کو بولتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ مبارک کو جہاں لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں صرف عبادت ہی نہیں ہے، اپنے صحابہ کو ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں کہیں غفلت کی وجہ سے تم اپنے اوقات میں کوتاہی کرنے لگو، یا اپنی خواہشات کو پوری کرنے لگو، یا اپنے عیش و آرام میں اپنے جو ہے یہ مہینے کو گزار دو۔ یہ ایسا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے لینے کا مہینہ ہے۔ اب اگر آدمی ان چیزوں کو آگے بڑھ کر کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اس کے اندر ہجک و مسئلہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے تو، نہیں کرنا چاہ رہا تو اب ظاہر ہے اس کے واسطے کون بولیں گے
کہ بھئی تو کر لے، تو کرا لے، حالانکہ اتنے وعظ اور اتنے بیانات، اتنے لوگوں میں سمجھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر بھی آدمی اس طرف اگر مائل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہماری ہی غلطی سمجھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کیا غلطی؟ اس واسطے رمضان جیسے مبارک مہینے کو، متبرک مہینے کو، اور پھر اس ماہ مبارک کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ۔ اب گزرتے گزرتے 20 دن یعنی 18-20 دن کا وقت گزر گیا ہے، اب رہا چند روز کا مسئلہ، اب رہا معاملہ ہے۔ میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں، جب کوئی مہمان گھر پر آیا تو ہم اپنے دل و جہان سے اس کی خدمت کرتے ہیں، جو ہمارے قریب کا، جتنا قریب کا ہو۔ اب ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو پڑوسوں سے یا قرض لے کر، اور آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کھائے گا، کب تک رہے گا، کیا جو ہے وہ چاہے گا، یہ ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس مہمان کے آنے والے کی کوئی تکلیف کو جو ہے ظاہر نہ ہونے دے، اور اس کو اچھی طریقے سے گھر سے بھجانے کی فکر کرتے ہیں۔ مہمان کی قدردانی یہ ہے، اگر مہمان آیا تو گھر کے قریب جا کر اس کے استقبال کرنا اور اس کو اندر لانا، اب جا رہا ہے تو گھر کے باہر تک جا کر اس کو چھوڑنا، یہ سنت رسول ہے۔ اب مہمان آیا تو اس کو دیکھ کر خاموش ہو جا رہے ہیں۔ کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے؟ کسی شاعر نے کہا، کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے، در حقیقت تو یہ آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھ کر یوں نیچے سے اوپر دیکھ کر کہ بھئی یہ کہیں کو تو بھی آیا ہوگا ایسے وقت میں، اگر آنکھوں سے بھی آدمی ترچھی نظر سے دیکھ لیا تو پھر ظاہر بات ہے سامنے والا آدمی اگر سمجھدار ہے اور پھر دانشور ہے تو ان بولے گا کہ بھئی السلام علیکم، میں چل رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ ایک صاحب آئے گھر پہ، کہنے لگے کہ بھئی کب آنا ہوا آپ کا؟ کہا ابھی آیا۔ اچھا اب آئے، بلا بتائیے کیا وجہ ہے، کیا کام ہے میرے سے، کیا چاہتے ہیں آپ میرے سے؟ تو وہ بھی بہت ہوشیار تھے، دانشور تھے، کہنے لگے آپ کچھ دماغی اعتبار سے کمزور ہو گئے یا دیوانے ہو گئے، بول کر ایسا معلوم ہوا تھا، اس واسطے آیا تھا۔ بولے نہیں میں تو اچھا ہوں، بولے۔ کہا کہ آپ اچھے ہیں، اچھا اچھے رہے تو اچھے رہو، میں چل تو بول کے نکل گیا۔ بھائی ذرا آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے آدمی کے سامنے اوپر دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ہندی کا ایک شاعر نے بتایا، آوت ہی نہیں ہر شے نینن نہیں سنے، آوت ہی نہیں ہر شے نینن نہیں سنے، تلسی وہاں نہ جائیے کنچن برسے میں، جس کے آنکھوں میں تیری محبت کی نگاہ نہیں ہے، اگر وہاں پر سونے کا پانی بھی برس رہا ہے، بارش بھی برس رہا ہے، نہیں جانا چاہیے وہاں پر، اس واسطے کہ تیری عزت ہے ہی نہیں وہاں پر، جا کے کرے گا کیا وہاں پر؟ تو بہرحال جب یہ دنیا کا ماحول ہے پھر اللہ نے ایسی چیز کیا، جس کے پاس اللہ دنیا کی قدر نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رحمت کی قدر نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے مہینے کی قدر نہیں ہے، عبادت کی قدر نہیں ہے، اس کے دین کی قدر نہیں ہے، اللہ نے چھپی دھیان ہے، زبردستی دے دیتے کسی کو۔ جس دل کے اندر دین کی محبت نہیں ہے، دین کی تڑپ نہیں ہے، اس کو دین نہیں ملتا، چاہے آدمی زبانی چٹوریاں باتاں کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ باتاں تو بہت کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر دیندار نہیں ہوتے۔ کچھ حضرات کو بات کرنے نہیں آتا مگر بڑے دیندار ہوتے لوگ، دل کے اندر ان کی محبت ہوتی ہے دین کے تعلق سے۔ کچھ حضرات بہت باتیں کرتے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بس یہ پوری کی پوری جو ہے داستان شروع کر دی ہے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ اس باتوں سے صرف ان کے ظاہری اعتبار سے کچھ ہاں میں ہوں ملانا مگر حقیقت اس کے اوپر کچھ مائل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک صاحب ایک بڑے نواب صاحب کے پاس پہنچے، شاعر صاحب، جو اکثر و بیشتر جو شاعرہ ہوتے ہیں شعر بولتے ہیں نا،
وہ ایران کی توران کی بہت بولتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں رہتا. ایک نواب صاحب کے پاس پہنچے. اسی واسطے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے، اگر کسی کو دنیا کا مالدار بننا ہے تو ڈاکٹر بننا کہتے. دنیا کا مالدار اگر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا یا طب یعنی حکیم بننا. اگر کوئی دنیا کمانا ہے تو ڈاکٹر بننا، اگر کوئی آخرت کمانا ہے تو عالم بننا. دنیا اور آخرت دونوں بھی اگر گوانا ہے تو شاعر بننا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا. شاعر کیا ہے؟ تمہاری تعریف کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی تعریف کرے، خالی بکواس ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں رہتی. چنانچہ ایک نواب صاحب کے پاس گیا. اب نواب صاحب کو جو تعریف کر رہا ہے، تمہارے کرسی کے پاواں 7 زمین کے نیچے، تمہارا سر 7 آسمان کے اوپر، تمہاری جو ہے حکومت اور تمہارا دبدبہ 7 زمین کے اوپر. اب انہیں بھی نواب صاحب ہی تھا. انہیں سنیا 2 گھنٹے تک سنتا رہا اس کی شاعری. اس کے بعد بولا، اچھا بھائی، اچھا بات، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ 2-3 روز کے بعد آؤ، آپ کو کچھ دے دیا جائے گا. آپ 2-3 روز کے بعد آؤ. آپ ظاہر بات ہے نواب صاحب ہے، 2-3 روز کے بعد آؤ بولے. چنانچہ 3 روز کے بعد انہوں کیا کرے، جاتے جاتے پہلے جو ہے دکان کے اوپر جا کر چاول گوشت، ارے نواب صاحب میرے کو 2-3 روز کے بعد آؤ بولے، دے دو بولے. وہ میرے کو ایسا اندازہ ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں بولے تو بھی 2-4-5 ہزار روپے دے ہی دیں گے، اور کیونکہ میں ان کی اتنی بڑی جو ہے تعریف کر کے آیا. اب وہ دکان والا دے دیا. انہوں لے کر کے خوب مست میں کھائے کرے. 2-4 روز کے بعد میں گئے، جا کر نواب صاحب بیٹھے، کھکار کر بولے، نواب صاحب میں آیا ہوا ہوں، آپ 3 روز کے بعد مجھے آؤ بولے تھے، میں آیا ہوا ہوں. نواب صاحب بولے، بھائی کیا بات ہے، بولو کیا بات ہے. کہا کہ آپ بولے تھے میرے کو 3 روز کے بعد آؤ بول کے، اس واسطے میں آیا. اچھا، آپ میری جو تعریف کرے ہیں جھوٹی تعریف کرے. میرے پیر کرسی کے پاوا 7 زمین کے نیچے ہے نہیں ہے، میرا سر 7 آسمان کے اوپر ہے نہیں ہے، میری حکومت 7 زمین کے اوپر ہے نہیں ہے. جیسا تم میری جھوٹی تعریف کرے، میں بھی تم کو ایسے ہی بہکانے کی بات کر دیا، کل پرسوں آؤ بول کے جاؤ. تم نہ صحیح بولے نہ میں تمہارے کو صحیح بولا، تم جیسا بولے میں تمہارے سوال کا جواب دے دے، چلے جاؤ واپس. یہ شاعروں کا معاملہ ہے. تو بہرحال بات بولنے کی یہ ہے، شاعر نے کہا، آوت ہی نہیں ہر شے نینن نہیں سنے، تلسی وہاں نہ جائیے کنچن برسے میں. اگر تمہاری محبت کسی کے آنکھوں میں بھی اگر نہیں ہے تو پھر سونے کا بارش بھی برس رہا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے. جب یہ معاملہ دنیا کا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جو ہے زبردستی کسی کو تھوپیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو تھوپیں گے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. کہا رمضان مبارک آیا اور پھر اپنے جو ہے پورے برکتوں سے رحمتوں سے ساتھ میں لے کر آتا ہے، اور جو آتا ہے اس کو حوالے کر دیتا ہے اور پھر واپس نکل کر چلے آتا ہے. کہا جو آدمی لینا چاہے بس اس کو مل جاتا ہے، جو نہیں لینا چاہے بس وہ رہ جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں 2 فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. 2 فرشتوں کو رحمت دے کر برکت دے کر بھیجتے ہیں. ایک فرشتہ پوری برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، اور دوسرا فرشتہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہاں پر آیا اور جو آیا ہے بس اس کو جو ہے مل جائے گا. جو آتا ہے اللہ کے دربار میں بس اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اللہ کے گھر میں تقسیم ہوتی ہے.
روزی، اس واسطے جو آدمی صبح جلدی اٹھ کر اللہ کے گھر کو جائے گا پھر اللہ اس کی روزی میں برکت ہی نہیں دے گا، رحمت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی رضامندی بھی اس کو حاصل ہوگی، اور جو لوگ نہیں جائیں گے بس وہ رہ جائیں گے۔ اب حدیث پاک تو غلط نہیں ہو سکتی، اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی جو آدمی آیا ہے بس وہ لے کر جائے گا، تو کہا جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے اس کو مل جائے گا۔ ہم لوگ حج میں گئے، 2006 میں بھی گئے تھے، 2018 میں بھی گئے، وہاں پر کھانے کی پوٹلیاں بھی اور کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ چیزیں وغیرہ لوگ جو ہے تقسیم کرتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ اور چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اب جو لوگ لائن میں ٹھہرے ہیں ان کو مل جاتا ہے، اب جو لوگ لائن میں نہیں ٹھہرے بس وہ رہ جاتے ہیں بیچارے، وہ تو خاموشی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ذہن میں ٹھہرے بس ان کو مل جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھی بولے ارے مول صاحب اپن بھی لائن میں ٹھہریں گے، تو بولا بھائی ٹھہرو، ٹھہرنے میں کیا اعتراض کی بات ہے، دھکا مکی کا تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھہرنے میں کیا اعتراض ہے، کہا ٹھہرے تو ان کی ایک چھتری ملی ہمارے کو، بھائی ہمارے والد صاحب دونوں ٹھہرے تھے، مل گئی، تو ہمارے والد صاحب بولے ایک چھتری کے لیے آدھا گھنٹہ ٹھہرتا رہے۔ میں بولا آدھا گھنٹہ ٹھہرنا اصل میں چیز نہیں ہے، چھتری کے واسطے نہیں ٹھہرے ہم، لوگ ٹھہرے ہیں، یہ برکت کے واسطے ٹھہرے ہوئے، نہیں لینا ہے تو کسی کو اور کو دے دو، لے لیتا ہوں، نہیں وہ برکت کی چیز ہے لے کر چلو۔ جو ٹھہرا، جو ملا مانگا اس کو مل گیا، جو نہیں مانگا اس کو نہیں ملا، وہ تو رہ گیا۔ تو کہا جو چیز دنیا کے اعتبار سے لائن میں ٹھہرنے کے بعد مل جاتی ہے، مانگنے کے بعد مل جاتی ہے، اللہ بھی بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ کہا یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اللہ سے مانگنے سے آدمی رہ گیا، تو اللہ بھی بولتا ہے ارے بندے اتنا برکت اور رحمت والا مہینہ آیا پھر بھی تو میرے سے نہیں مانگتا، تو کیا میں زبردستی تیرے اوپر ٹھوسوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آتا ہے، ہم اپنے بچپن میں دیکھے کچھ لوگ بہت بڑے بڑے ٹوکریاں لے کر آتے تھے، نالوں میں، بولیوں میں، اور اس میں کچھ مٹی ڈال کر رولتے تھے، جیسا عورتیں اکثر و بیشتر چاول ڈھولتے ہیں ویسا ڈھولتے تھے۔ کیونکہ ہمارا بچپنا تھا وہ، تو میں ایک صاحب سے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب چونکہ چھوٹے تھے ہم لوگ تو کہنے لگے ارے چلو میاں تمہارے کو کیا کرنے کا ہے، ہم کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، ہم کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ بچپنا تو تھا ہی ہمارا، تو تھوڑی دیر ہم ٹھہر کر جو ہے وہاں پر آپس میں بچے بات کرنے لگے کہ بھئی انہیں کیا تلاش کر رہا دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں کچھ پتھرے، کچھ کنکرے وغیرہ کچھ وہ چن لے کر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں وہ کہنے لگا ارے بھئی یہ پتھرے بڑے قیمتی ہے، اس کے پیسے بھی ملتے ہیں ہم کو، یہ تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کہا کہ ایک آدمی محنت کر کے، کافی محنت کرنے کے بعد میں کچھ چیزیں اس کو مل جاتی ہے تلاش کرتے کرتے، ارے آدمی اللہ کے اس ماہ مبارک میں تلاش کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایسی ہے اس رات کی تلاش کرو، ایک رات میں عبادت کرو، 1000 مہینے کا ثواب پاؤ گے، اسی کا نام ہے شب قدر۔ مگر ملنا کس کو؟ کہا جو آدمی تلاش کرے گا اسے کو ملے گی، جو نہیں کرے گا بس وہ رہ جائے گا۔ تو کہا کیسا تلاش کرنا، کب ہے، کون سے دن ہے، وہ بھی تو معلوم ہونا۔ کب معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے تو ہے تلاش کرنا، معلوم اگر ہوتا تو پھر معلوم ہو جاتا تو پھر اسی جگہ پر، اسی دن، اسی رات میں، اسی وقت میں ٹھہر جاتا آدمی۔ ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ ایک تالاب میں ایک طلسم، ایک موتی نکلتا ہے اور ایک ہاتھ میں نکلتا ہے، اور وہ جو موتی کھائے گا بس اس کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑاتے ہیں۔ یہ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہے حقیقت میں سنا رہا ہوں۔ اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں، مگر جس کو مل گئی بس وہ اڑ جاتا ہے، مگر اکثر و بیشتر اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ دیکھے
کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، دیکھیں گے، کوشش کریں گے، جو گیا مر گیا، جو گیا مر گیا۔ اب ایک ذرا ہوشیار تھا، اور بولا ٹھیک ہے میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کیا۔ تو وہ وقت پہ رات میں کون سا جو ہے وقت تھا، آیا، ہاتھ آیا، اس کے اندر موتی تھی۔ کہا کہ یہ موتی جو ہے میں ذرا اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، یہ موتی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ خرید جیسا لینے گیا تو ہاتھ پکڑ لیتا تھا وہ دیکھا ہاتھ کے نیچے ہاتھ مارا تو وہ موتی اچھل گیا، اچھل کے اوپر گرا تو بس وہ کھا لیا اور اڑ کر چل گیا۔ اب اس کو پکڑنے گیا تو وہ ہاتھ ملا نہیں، یعنی وہ انسان ملا نہیں، وہ ہاتھ رہ گیا۔ آواز آئی، بہت اپنی چالاکی بتا دیا، میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ کہا کہ تیرے ہاتھ میں کئی لوگ پھنس گئے، کئی لوگ پھنس گئے، اور پھر میرے کو اللہ بچا دیا۔ ارے بھائی اللہ جس کو بچانا چاہے تو بچ جائے گا، لیکن ذرا آدمی چالاکی بھی تو ہونا چاہیے، ایک دم بدھو تھوڑے ہونا چاہیے۔ نہیں بولے میں سوتا ہی رہوں گا اور پھر میرے کو رمضان کی برکتیں ہونا ہی چاہیے، میں تو آرام سے کھاتا ہی رہوں گا، میرے کو روزے کا جو ہے ثواب ملنا ہی چاہیے، میں تو آرام سے رہوں گا، تراویح نہیں پڑھوں گا مگر قرآن کا ثواب ملے۔ یہ کیسا ہوگا بھائی؟ جب تک آدمی محنت نہیں کرے گا اس وقت تک کیا ملے گا آدمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک محنت کرتے، بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ٹھہر کر جب عبادت کرتے تھے تو رات بھر عبادت کرتے تھے، بلکہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیر کے اوپر سوجن آتی تھی، ورم آ جاتا تھا اور ورم پھٹ جاتا تھا اور پانی نکلتا تھا اندر سے، اتنا زیادہ آپ اپنی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی عبادت کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے۔ کہنے لگے میں شکر گزار بننا چاہتا ہوں اور میری امت کے لیے ایک نمونہ بننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے، میری امت مجھے دیکھ کر یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے دنیا سے چلے گئے اور ہم مشقت کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں مشقت اٹھاؤں، میری امت آرام سے رہے۔ میری امت کے لیے میں یہ سبق آموز جو ہے سبق دے رہا ہوں، میرے ساتھ سکھا رہا ہوں تاکہ میری امت کام کر سکے۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک آتا تو لنگی اپنی مضبوط بن لیا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھے اے عائشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی مضبوط بننے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کے واسطے رات بھر ٹھہرنے کا معاملہ کرتے تھے، اکثر و بیشتر تہجد کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ماحول نہیں ہے۔ یہ ماحول تھوڑا سا اگر آپ چلے جائیں گے اوپر تو یہ ماحول آپ کو ملے گا، یو پی کی طرف زیادہ ملتا ہے، دیوبند، سہارنپور، دہلی وغیرہ کی طرف زیادہ ملتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ 2000 بلکہ 1980 میں ہم لوگ 78 79 میں 79 اور 88 میں ہم لوگ سہارنپور میں تھے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے۔ تو ابھی میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کا جو ہے معمول یہ تھا کہ قرآن پاک کے زیادہ تلاوت کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہا کرتے تھے۔ کہا کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہیں، روزانہ ختم کیے ہیں، ان کو بلا کر دعا بھی کرتے تھے۔ حضرت کا خود بھی معمول تھا روزانہ 40 پارے پڑھنے کا، اور پھر اپنے جو ہے متوسلین کو بھی اس کا جو ہے ترغیب دلایا کرتے تھے کہ قرآن زیادہ پڑھتے رہے۔ ہم لوگ بچپنا تھا ہمارا، ہم لوگ چلتے پھرتے کھیلتے کودتے 10-15 پارے پڑھ لیتے تھے۔ وہ معمول آج یہاں پر بیٹھ کر بھی نہیں ہو رہا ہمارے کو، کیونکہ ماحول کے اعتبار سے اب جہاں پر مغرب کی اذان تقریباً 7:30 بجے ہوتی تھی، 8 بجے وہاں پر روزہ کھولا جاتا تھا۔ 8 بجے جہاں روزہ کھل جاتا، کھانا کھانے تک کا قریب 9 بج جاتے تھے۔ 9 بجنے کے بعد سیدھا تراویح میں جا کر ٹھہرتے، یا 9:15 بجے تراویح میں، تو 12 بجے تک تراویح ہوتی تھی۔ 3 پارے مولانا سلمان صاحب ان کے چھوٹے داماد سنایا کرتے تھے۔ 3 پارے ہونے کے بعد ایک کتاب پڑھی جاتی تھی، اکمال الشیم اس کا نام تھا، آج بھی ہے میرے پاس کتاب۔
تو وہ کم سے کم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھتے. اس کے بعد میں حضرت بولتے کہ بھئی آپ آرام کر لیں. اب آرام کرنے کے لیے شاید ہی پورے کے پورے مجمع میں سے 5-10 آدمی کچھ آرام کرتے ہوں گے جو زیادہ بہت زیادہ تھکے ہوئے. لیکن اکثر و بیشتر 2-2 4-4 5-5 ساتھی ٹھہرتے, ایک سامنے ٹھہر کر قرآن سناتے, پیچھے 2-4 ٹھہر کر قرآن سنتے تھے. یہ مسلسل معاملہ وہاں پر اس مسجد جدید اور مدرسے جدید مظاہر علوم میں چلتا, آج بھی چلتا ہے. یہ ماحول کا ایک معاملہ ہے. اب رات میں قریب 2:30 بجے اعلان ہوتا تھا کہ بھئی سحر کا انتظام ہو گیا ہے, سحر کا وقت ہو چکا ہے, آپ حضرات آ جائیں. تو 3 بجے سحر ہو جاتی. 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک سحر کرتے. 4:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے وہاں پر. دھکالے کی بات کر رہا ہوں. 4:30 بجے نماز, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب لوگ جو ہے اکثر و بیشتر, حضرت بولتے تھے بھائی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی عبادت کرے, کوئی جاگے. بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرے, چونکہ رات میں بہت سارا لوگ جاگا ہے. چنانچہ آرام کرتے. 9 بجے, 8:30, 9 بجے, 10 بجے تک آرام کرتے. اس کے بعد میں پھر اٹھ جاتے. تو پھر مستقل طریقے سے وہ معمول چلتا رہتا تھا. یہ ماحول وہاں کا آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے, لیکن کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو, ماحول کے اعتبار سے آدمی جب کوئی چیز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہیں کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. چنانچہ آج کا جو ماحول ہے ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے کھانے کا, ہمارے پاس ماحول بنا ہے غف شپ مارنے کا, ہمارے پاس ماحول بنا ہے پہننے اور پہنانے کا, ہمارے پاس ماحول بنا ہے چیزوں کا, ہمارے پاس یہ چیزوں کا ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے پاس کلام پاک کے پڑھنے کا پڑھانے کا ماحول ذرا کم ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ پھر سے ایک ماحول ہم شروع کر دیے ہیں, چونکہ رمضان کے ابتدائی 10 روز جہاں 3 پاروں کا سلسلہ ہمارے پاس الحمدللہ جیسا حافظ صاحب سنائے ہیں, ویسا جو ہے ایک ماحول چلا ہوا ہے. ایک ماحول کا معاملہ ہم اس کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے کام کیے ہیں. تو میرے بزرگ دوستوں, بہرحال یہ ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اب یہ آخری عشرہ اب 2 روز کے بعد شروع ہو جائے گا, جس کو آگ سے خلاصی کا عشرہ کہا جاتا ہے. اب اس رات میں اگر آدمی شب قدر میں آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق مل گئی, شب قدر مل گیا, وہ رات اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیا, تو پھر اس کے 1000 مہینوں کے ایک دن کا ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ بھئی وہ رات اس کو مل جائے. مگر رات ملنے کا جو معاملہ ہے وہ کب ملے گا, کس کو ملے گا؟ تو حضرت شیخ اپنی کتاب میں لکھے ہیں, حدیث میں ہے آدمی جو ہے طاق راتوں میں تلاش کرے, 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں میں تلاش کرے. حضرت شیخ نے لکھا کوئی بہتر بات تو یہی ہے کہ 20 کے بعد سے جو ہے آدمی ذرا جاگے, ذرا اپنے وقت کو جو ہے تھوڑا سا اللہ کے سامنے پیش کرے, تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مل جائے گی. لیکن بہترین بات یہ ہے اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت کر لے. اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہے اللہ کی مہمانی. جیسا میں ابھی بتایا, کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو آدمی اپنے مہمان کو کبھی کسی قسم کی کوئی کمی ہونے نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمان کو کسی قسم کے گناہوں سے بچاتا نہیں, بلکہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. 1978 کے بعد میں عبد الرحیم صاحب لیکچرر مرحوم, انتقال ہو چکا ہے بیچارے کا, وہ میرے ساتھ تھے. کہنے لگے مولانا میں ذرا آپ کے ساتھ پہ چل کر دیوبند دیکھوں گا, سہارنپور دیکھوں گا. بولا چلو دکھا دیتا ہوں. سب دکھایا تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب جو مشہور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے, ان کے پاس پہنچے. واپس میں ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم بولے ایک بزرگ آدمی ہے, ملاقات کرتے ہوئے چلے. ملاقات کے لیے پہنچے تو کہا وہ بڑے کڑک آدمی, یہ جتنے بھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں بہت کڑک لوگ رہتے ہیں. کہ کون ہے؟ ہم بولے بھائی نام بتا دیا, شبیر احمد تھا حیدرآباد. یہ کون ہے؟ عبد الرحیم صاحب لیکچرر حیدرآباد. اچھا بھائی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ کہا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ مولانا محمود الحسن صاحب کی خدمت سے واپس آ رہے ہیں, آپ سے ملاقات کرنے کے واسطے آ رہے ہیں. اچھا ملاقات کر کے کتنی دیر ٹھہریں گے آپ؟ کہا کہ بس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہریں گے, اس کے بعد نکل جائے گا. کیوں گئے تھے؟ اعتکاف کی نیت سے گئے تھے.
اب حضرت پوچھے اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں، بتاؤ اعتکاف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب ہم بولے کہ بھئی حالانکہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے کو بھی تھوڑا بہت علم ہے، لیکن بزرگوں کے سامنے بزرگان زیادہ لب کشائی کرنا گویا ہماری جو ہے بیہودی پناہ ہے۔ وہ حضرت جو بھی بولتے ہیں ان کی باتیں سننا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے اعتکاف کے کیا معنی ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا کہ بھئی آپ کو اعتکاف کے معنی نہیں معلوم تو آپ اعتکاف کیسے کریں آپ؟ کہا کہ حضرت خیر جو بھی ہے آپ بتا دیے تو اچھا ہے۔ تو حضرت کہنے لگے اعتکاف کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، ہاتھ پیر مام ساری چیزیں اللہ کے حوالے۔ اے اللہ اب یہ سب میرا نہیں ہے، یہ سب تیرا ہے، تو جو بولے گا بس میں وہ کروں گا۔ اب جب اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو اللہ بولیں گے آئے میرے بندے جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو پھر میرے بات سن لے، میرے نبی کے زبان میں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے حوالے ہوتا ہے، جو تو مانگے گا میں وہ دے دوں گا۔ اس واسطے کہا جو معتکف ہوتا ہے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں، پر ہمارے پاس اعتکاف کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہمارے پاس معاملات کا عجیب ہے، اعتکاف کا معاملہ بڑا مشکل کا مسئلہ ہے، مسجد میں اپنا آپ کو مقید کر کے بیٹھنا یہ ہمارے ساتھ معاملہ بہت مشکل کا مسئلہ ہے۔ میرے بزرگوں دوستو کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ تو کہا جو آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے سب سے بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں ارے بندے پہلے تو میں تیرے گناہ ہی معاف کر رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قدر کی رات بھی تجھے نصیب کر رہا ہوں، چاہے آدمی سو جائے تو بھی قدر کی رات مل جائے گی، جاگے تو بھی قدر کی رات مل جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات اس کو مل جائے گی۔ آدمی آرام کر رہا ہے، رات بولی گی اے اللہ انہیں آرام کر رہا ہے، ارے آرام کر رہا ہے مگر میرا ہے، انہیں آرام کر رہا ہے، میرے واسطے تو آیا ہوا ہے، میرے ساتھ تیرے واسطے تیرے تلاش میں آیا ہوا ہے، تیری تلاش میں اس کو آرام کرنے کا جو موقع ملا ہے، میں اس کو نیند لایا ہوں، میرے گھر میں تو آرام کر رہا ہے۔ اب یہ کہ بھئی عورتیں اکثر ہمارے سے سوال کرتی ہیں مرد آدمی تو مسجد میں اعتکاف کرے، عورتوں کے واسطے قدر کے مسئلے، کہا عورتیں اپنے گھر میں قدر کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتوں کے واسطے بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے واسطے نہیں ہے، مگر کرنا چاہے تو سب کچھ ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ قدر کرنے والے کی قدر کرتا ہے، جو قدر نہیں کرتا بس اس کو اللہ نے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال چند روز باقی رہے ہیں، اس کی قدردانی کریں، صبح کا روزہ اور شام کی تراویح، چاہے وہ قرآن کے اندر انہیں پڑھے 2 آیت ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر آدمی تراویح کا اہتمام کرے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو چاہے تھوڑا سا ہی وقت کیوں نہ ہو اگر کر لے، اور صبح سحر میں اٹھ رہے ہیں تو 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، انشاءاللہ حدیث میں ہے جو آدمی اس رمضان مبارک میں جیسی ہی عبادت کرے گا اللہ اسے 1 سال بھر عبادت کرنے کی توفیق دے گا۔ جو روزہ رکھے گا تو 1 سال روزہ رکھنے کا جو ہے اللہ میں اسے ثواب دے گا۔ جو آدمی تہجد پڑھے گا 1 سال تہجد کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رات میں تھوڑی دیر ٹھہرے گا اللہ اسے سال بھر اسے توفیق اچھے کام کرنے کی دے گا۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو بس یہ چند روز باقی رہ گئے ہیں، اللہ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے غریبوں کا، اپنے رشتہ داروں کا زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے خیال کرتے رہیے۔ اگر کرتے رہیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ دینے والے کو کبھی روکتا نہیں ہے۔ جیسا ابھی میں بتایا 2 فرشتے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ دینے والے کو کبھی نہیں روکنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، وہ تو دیتے رہے گا۔ اللہ کے یہاں پر سے ایک باولی کا پانی نکالتے ہیں تو دوسرا پانی آتا ہے، ایک درخت کا پتا ٹوٹتا ہے تو دوسرا پتا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو دینے والا ہے کبھی مایوس نہیں ہوا، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کریں گے، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ اب جو لوگ روک کر رکھے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔
اگر واقعی زکوٰۃ روک رہے ہیں تو یہ بہت بڑے ڈرنے کی بات ہے. زکوٰۃ نہیں روکنا چاہیے، صدقہ فطرہ نہیں روکنا چاہیے، اور اپنے رشتہ دار اگر کوئی غریب غربا ہے تو ان کو بھی جو ہے نہیں روکنا چاہیے. بہترین بات یہ ہے کہ صدقہ فطر بہتر سے بہتر آدمی اپنا جو ہے وہ ہوگا جو اپنے قریب میں جو اپنے غریب ہیں لوگ ان لوگوں کے حوالے کرے. اگر وہ نہیں ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ اپنے قریب میں اگر کوئی مدرسے دینیاں ہیں تو ان مدرسے حوالہ والوں کے حضرات کے حوالے کر دے تو یہ بہتر ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.